अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। अब से कुछ देर पहले नेशंस कप हॉकी इवेंट में पाकिस्तान का मुकाबला था न्यूजीलैंड से, जहां पाकिस्तान को इस मैच को सिर्फ बराबर करने की ज़रूरत थी आगे क्वालिफाई करने के लिए, बट पाकिस्तान वो भी करने में नाकाम हुआ। 4-3 से कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड ने इस गेम में। और अब जो फैसला है वो राइट नाउ जो मैच चल रहा है जापान और मलेशिया के दरमियान, उस पर डिपेंड करता है, जिसमें ऑलरेडी दूसरे क्वार्टर में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है मलेशिया ने। तो दे आर ऑल सेट टू मूव फर्दर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है, रेहान भट्ट हमारे साथ है। रेहान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। रेहान, पाकिस्तान की हॉकी का ये हाल है कि जब भी हमारी बात होती है कभी कोई खुशी की खबर तो होती नहीं है। आज भी जो पाकिस्तान ने जिस तरह से हॉकी खेली, 1 पॉइंट था, 3-1 हम आ गए थे और लग रहा था कि हम यहाँ से कामयाबी हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम 4-3 हारे। इस मैच को कैसा देखा आपने? देखिए नजीब, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पिछले 2-3 साल से एक ही सिनेरियो पे अटकी हुई है कि ये एशियन टीम्स के खिलाफ जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है या वो खेल लेती है जब किसी यूरोपियन या ऑस्ट्रेलिया की खित्ते की टीमें आती हैं जो थोड़ी हमसे जैसे आप कह ले रैंकिंग में भी बेहतर हैं और सारी चीज़ें हैं, तो हम उनसे नहीं जीत पाते। लेकिन आज जो स्टार्ट था वो बड़ा अच्छा था पाकिस्तान की टीम का, और मैं उम्मीद करता था कि पाकिस्तान टीम आज जो है ये न्यूजीलैंड से मैच जीत लेगी। लेकिन सडनली एक चीज़ जो प्लेयर्स की तो है ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ताहिर जमान बहुत एक्सपीरियंस कोच हैं, और वो मेरे ख्याल से कि जिस सिनेरियो में मैच जा चुका था और जिस तरह हमें सिर्फ मैच ड्रॉ करना था तो हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई ऐसी कि जो आप देख सकेंगे जी, कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नज़र नहीं आई कि हम सिर्फ ड्रॉ ही कर लें तो ये हम जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेंगे। हम थ्रू आउट जीतने की तरफ ही जाते रहे। हालांकि 3-1 की जो लीड है वो बड़ी मुनासिब लीड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम जो है वो ये मैच आखिर में 4-3 से हार गई। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने कोचिंग की बात की तो ऑब्वियसली ये बात भी कर लेते हैं कि आपने ताहिर जमान के एक्सपीरियंस की तो बात की, लेकिन मैं देखता हूँ ताहिर जमान, ख्वाजा जुनैद, यही 2 नाम है। पाकिस्तान में इतने और भी नामी ग्रामी कोचेज हैं, इतने एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर्स हैं, तो चेंज ऑफ कोच से भी तो फर्क पड़ सकता है। देखिए, मैं पहले भी जब मैं भी कोच था तो मैं एक ही बात करता था कि कोच को टाइम चाहिए। अभी ताहिर जमान को आए हुए मेरे ख्याल से कि साल भी नहीं हुआ है, ये दूसरा टूर्नामेंट है उनका। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान टीम बेशक क्वालिफाई नहीं कर पाई है, यहाँ अभी जो मैच जारी है मलेशिया और उसमें मलेशिया भी लीड कर रहा है। अगर पाकिस्तान टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई है तो फिर भी मैं एज अ कोच जो मैं खुद कहता था अपने लिए, वो मैं दूसरों के लिए भी यही कहूँगा, अगर ताहिर जमान को ये टीम दी गई है तो फिर उसको एक चांस पूरा देना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह एक सिंपल सी ये है कि अगर ताहिर जमान साहब 3 साल या 4 साल में पाकिस्तान टीम के साथ लग के रिजल्ट नहीं दे पाते तो फिर एक सवालिया निशान है। लेकिन स्टिल देयर इज अ रूम कि उनके पास काम करने का भी उनको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन उनको जैसे ही मौका मिले तो फिर चेंज भी नजर आना चाहिए। क्योंकि हम एशिया में तो वहीं पे खड़े हैं। जब मैं कोच था तब भी हम मलेशिया से ड्रॉ करते थे या जापान से जीतते थे, टीम वहीं पे ही घूम रही है। लेकिन अगर 2-3 साल में ताहिर जमान साहब इस टीम को यूरोपियन टीम्स के साथ या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ टफ मुकाबले या पाकिस्तान जीतना शुरू होता है, तब पाकिस्तान की कामयाबी है। अच्छा रेहान, मुझे ये बताइएगा कि हम हमेशा बात करते हैं, हमारा इतना रिच हिस्ट्री है हॉकी का, अब अगर का वर्ड जुड़ गया है। अगर ये होगा तो ये होगा, अगर हम नेशंस कप जीतेंगे तो हम प्रो लीग के लिए जाएंगे। इस सिचुएशन में हम आए कैसे? देखिए नजीब, इस सिचुएशन में तो हम बहुत देर से घूम रहे हैं। जैसे आप ये कह लें कि पाकिस्तान टीम 2010 जब एशियन गेम्स जीती थी तब एक टीम बिल्ड हो गई थी, और उस वक्त मिशेल जो कोच था हमारा, जो डच कोच था, एक टीम बिल्ड हो गई थी। उसके बाद टीम को तोड़ दिया गया, सीनियर प्लेयर्स को निकाल दिया गया, उन्होंने कहा जूनियर प्लेयर्स के साथ जाएंगे। वो एक ऐसा टाइम था कि जब टीम बिल्ड हो चुकी थी, उस टीम को अगर साथ लेके चलते तो आज ये टाइम देखना ना पड़ता। उस टीम में मैं भी था, उस टीम में सोहेल अब्बास था, उस टीम में
آپ کہہ لیں وسیم تھا, اس ٹیم میں شکیل عباسی تھا, اس ٹیم میں سلمان اکبر تھا. وہ ایک ایسی ٹیم تھی کہ جو ابھی 4 سال کھیل سکتی تھی, لیکن اس میں اس ٹیم کو توڑ دیا گیا. اور اس کے بعد 2012 لاسٹ لنڈن اولمپکس جو ہم لوگوں نے کھیلا ہے, اس کے بعد آج 2025 تک پاکستان ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی اولمپک گیمز کے لیے. اس کے لیے ایک پوری پلاننگ ہوگی, اس کے لیے فنڈز چاہیے ہوں گے, اس کے لیے ایک پورا اسٹرکچر بنانا ہوگا, تو پھر جا کے ہم دوبارہ اولمپک کا خواب دیکھ سکتے ہیں, ادروائز نظر کچھ نہیں آتا. ریحان, ٹاپ ٹو باٹم ہی چیزیں خراب ہے نا. اب آپ بات کرتے ہیں, ہم فنڈز کی بات کرتے ہیں, اب آپ کی کیئر ٹیکر حکومت نے یہ فیڈریشن بنائی تھی. طارق بگٹی صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں, وہ تو خود کچھ پیسوں کے لیے ہر ٹور پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ ڈیلیز ان کی بھی بن جاتی ہیں. آپ کے سیکٹری کے کہا جا رہا ہے وہ نااہل ہیں, وہ چیکس پہ سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مطلب یہ تو سارا سسٹم ہی اتنا خراب ہے. حسن سردار صاحب نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے کہ صاحب سے کہ یہ ان کو ہٹایا جائے, طارق بگٹی صاحب کو. آپ اس پر کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں, اور میں بات یہ کرتا ہوں کہ طارق بگٹی صاحب ایک ہاکی کے لیے, ہاکی فیڈریشن کے لیے نان پروفیشنل آدمی ہیں. ان کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کرنے. مجھے ابھی تک ایک چیز کی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا, فنڈز ارینج کرنا ان کا کام ہے. اگر وہ فنڈز ارینج نہیں کر سکتے یا اچھی جگہ حکومت سے بات چیت نہیں کر سکتے اور پاکستان ہاکی کو پیسہ لا کے نہیں دے سکتے, تو پھر ان کا کوئی کام نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں, میرے خیال سے آئی ایم نوٹ شیور, لیکن مجھے پتا ہے کہ اب یہ جو ٹیم گئی ہے ابھی بھی ان کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملے ہوں گے. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہاں سے ملیں گے. ہاں جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی بھی اس ٹیم کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملے ہوں گے. اور یہ سب سے بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم اولمپک گیمز میں کوالیفائی نہیں کرتی ہے یا یہ چیزیں نہیں کرتی ہیں. میں ان لڑکوں کو داد دیتا ہوں کہ یہ لڑکے آج کل کے دور میں جب 5,000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی, وہ ایک 1,000 روپے کے نوٹ جیسا نوٹ بن چکا ہے, تب بغیر ڈیلیوں کے جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے طارق بگٹی صاحب ہیں, ان کو اس بات کی شرم نہیں آ رہی ہے کہ ہم جو ہیں اس طرح پلیئرز کو بھیج رہے ہیں, اور اس طرح بھیج کے کیا مورال آپ بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کے پلیئرز کا یا پاکستان کی ٹیم کا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, جو خود اپنی ڈیلیز کے لیے ہر ایونٹ میں جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ کا کام کیا ہے ہر ایونٹ میں جانے کا؟ یہاں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو فنڈز لا سکے, کسی بینک کا پریزیڈنٹ جو خود بھی دوسرے اداروں سے بھی بات کر کے پیسے لا سکے. کوئی ایسا آدمی ہونا, کوئی مطلب اٹس ناٹ راکٹ سائنس, یہ تو بڑی سمپل سی اسٹریٹجی ہے. جی بالکل, یہ اسٹریٹجی تو بہت سمپل ہے, لیکن اس کے لیے میں ریکویسٹ پہلے بھی کر چکا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں. اس کے لیے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جمپ ان کرنا پڑے گا. جب تک وہ اس میں جمپ ان نہیں کریں گے تب تک طارق بگٹی صاحب نہ جا سکتے ہیں, نہ ان کو کون نکالے گا یا ان کو کون ہٹا سکتا ہے. ان کو صرف پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت جو پیٹرن چیف ہے ہاکی کے, وہی بات کر سکتے ہیں نا, یا وہی ان کو نکال سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کہیں کہ میں اور آپ بات کر کے ان کو نکال دیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بات ہو رہی ہے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی, اور ہاکی کا جو حال ہے وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, یہ تو طویل عرصے سے اسی طرح کی پریشانی چل رہی ہے. ریحان بٹ ہمارے ساتھ ہیں, لاسٹ آف دا سپر سٹارز کہوں گا. ریحان, جو آپ نے اپنی ٹیم کا ذکر کیا, وہی تھے ایسے کھلاڑی جن سے ہم کچھ امید لگاتے تھے. اب تو وہ امید ہی ختم ہو گئی ہے. اب پرانے پلیئرز کی رسہ کشی چلتی ہے, بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, ریزلٹس وہی رہتے ہیں, اور سچویشن یہ ہے کہ اگر میں سڑک پہ جا کے کسی سے پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان کا نام پوچھوں نا, آئی ایم شیور نہیں پتا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے, یہ اس سچویشن کا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ سر دیکھیں, اس سچویشن کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن, میں یہ کہوں گا کہ جو سیکرٹری جنرل رانا مجاہد صاحب ہیں اور پریزیڈنٹ بگٹی صاحب ہیں, ان کو کچھ سوچنا پڑے گا. اگر یہ صرف ٹائم اور اپنی کرسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھے رہیں, اسی طرح ٹائم گزر جائے,
اب ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ریزلٹس پاکستان ٹیم کے حق میں کچھ ہے نہیں, اور پاکستان ٹیم اگر یہ میں کہتا ہوں پاکستان ٹیم یہ ٹورنامنٹ جیت بھی جاتی تو ایک نیا لمحہ فکریہ شروع ہو جانا تھا کہ پرو لیگ میں پاکستان ٹیم کوالیفائی کر گئی ہے اور پاکستان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان ٹیم ابھی جو ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت سکور کیا چل رہا ہوگا ملیشیا اور ان کا, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں پاکستان ٹیم کو جو ہے کوالیفائی کرنا چاہیے. اللہ کرے پاکستان ٹیم کوالیفائی کرے, کیونکہ ہماری جو پہچان اور ہمارا جو ملک ہے یہ اس ہاکی جو ہماری نیشنل گیم ہے اس سے پہچانا جاتا ہے, اور ہمارا نام بھی اس ہاکی کی وجہ سے ہی ہے. اس کے لیے نجیب کام تو بہت کرنا پڑے گا, لیکن کام کرے گا کون؟ اور یہ باتیں کر کر کے اب میں تھک گیا ہوں, اب میں یہ باتیں کرتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں نے بہت دفعہ کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ اس کے لیے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب وہ جمپ ان کریں, دیکھیں کیا سچویشنز ہیں, کہاں سے فنڈ جنریٹ ہو سکتا ہے. میں نے تو پہلے بھی ایک سمپل رائے دی تھی اور آپ نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ ایک میں تو اس حق میں ہوں کہ ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں ان کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو میرے خیال سے کسی بھی فنڈز اور کسی کی کمی نہیں رہے گی, اور جو پلان ہوتا ہے کوچ کا یا جو ٹیم بلڈ کرنے کا پلان ہوتا ہے اس کے لیے آسانی ہوگی. لیکن جب تک طارق بھگتی صاحب ہیں, جتنے پیسے پاکستان کی ٹیم بلڈ کرنے کے لیے چاہیے یہ نہیں لا سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں اور ہے, یہ کوئی بھی کام ایسا یہ پاسبل مینز کہ یہ آپ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ کر لیں گے, لیکن جو ریئلٹی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اب ایک ٹور جو ہے وہ 10 کروڑ سے نیچے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلی الاؤنسز ملائیں, آپ ان کی اکوموڈیشن ملائیں, فوڈ ملائیں, تو 10 کروڑ سے نیچے نہیں ہوتا. اب پاکستان ٹیم کو سال کا 1 ارب روپیہ چاہیے, تو طارق بھگتی صاحب کو 1 ارب روپیہ کون دے گا؟ کہاں سے لائیں گے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیے, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اسکور کیا ہے, اسکور سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ہاف ٹائم ہو گیا, 2 کوارٹر مکمل ہو چکے ہیں, 2-0 کی برتری حاصل ہے ملیشیا کو, اور اسی طرح کا مارجن انہیں چاہیے آگے کوالیفائی کرنے کے لیے. موونگ آن, یہ بتائیے گا کہ کیا فیڈریشنز اور ایسوسیشنز کو برابری کا حق مل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے فیڈریشنز اور ایسوسیشنز جو ہیں جتنی ہیں, میں آپ صرف ہاکی کی بات کریں کہ اوور آل بات کریں؟ ہاکی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہاکی کو جو آپ بات کر رہے ہیں, جو اوور آل جو سچویشن نظر آتی ہے میرے خیال سے کہ نہیں مل رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی کو بہت سارے پیسے چاہیے, جو کہ میرے خیال سے کہ جو اس وقت جو پیچھے سینیریو گزرا ہے کرپشن اور یہ چیزوں کے اوپر جتنی بحث ہو چکی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی سپانسر جو ہے وہ پاکستان کی ہاکی کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا میرے خیال سے کہ یہ سب چیزیں صاف ہو کے ایک کلیئر پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جو ہے وہ جب تک کلیئر پیج نہیں ہوگا, کلیئر پاتھ وے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے جب تک اپنا, جی بالکل وہ نہیں ہوگا جب تک, تب تک پاکستان ہاکی کو میرے خیال سے پیسے بڑی مشکل سے ملیں گے. اور میرے خیال سے کہ ابھی بھی جو سفر کر رہے ہیں پلیئر سفر کر رہے ہیں, یہ ساری جنگ کے اندر صرف پلیئر سفر کر رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اگر پلیئرز کو ڈیلی الاؤنس نہیں مل رہا ہے تو طارق بھگتی صاحب آگے کہتے ہیں کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ پیسے کہیں نہیں جائیں گے. آپ پلیئرز کی بات کرتے ہیں, میرے خیال سے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں جو کام کر رہے ہیں لوگ نیچے, کلرک یا اکاؤنٹنٹ یا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی سیلریز نہیں مل رہی ہیں. تو لہٰذا اگر جس ادارے کا یہ حال ہو, اس میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی بہتری کی طرف جائے گی؟ بالکل, یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. اچھا جہاں ریپریزنٹیشن کی بات ہے نا, وہ بھی اب آپ مجھے بتائیے, 20 کھلاڑیوں میں 17 پنجاب سے, 3 کے پی کے سے ہیں. پہلے سندھ حکومت ان کو 10 کروڑ روپے دیے تھے, اب تو وہ بھی شاید اس بار وہ بھی نہیں ملے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ بھی ہے کہ باقی جگہوں سے لڑکے بالکل ہی آنا ختم ہو گئے ہیں کیا؟ دیکھیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے. سندھ, میں خود بذات خود یہ کہتا ہوں کہ سندھ, بلوچستان, پنجاب, سرحد, کے پی کے جو ہے یہ ایک پاکستان ہے. میں نے کبھی بھی جب میں کوچ تھا میں نے کبھی بھی یہ بات سوچی نہیں تھی کہ یہ پنجاب سے ہے, یہ سندھ سے ہے, یہ کے پی کے سے ہے یا یہ بلوچستان سے. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا یہ پاکستان کا ایک پلیئر ہے, اور اگر اچھا ہے
बेशक ये सिंध का है, बेशक केपीके का है, बेशक बलोचिस्तान का है, ये टीम का हिस्सा होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध की जो प्लेयर्स हैं वो नहीं है इस टीम के अंदर, बिल्कुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या उस मेयार का प्लेयर सिंध से रिप्रेजेंट जो कर रहा है, क्या उस मेयार का प्लेयर है जो कि पंजाब या केपीके से बेहतर हो? अगर बेहतर है और उसको नहीं रखा गया तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर बेहतर नहीं है तो और जो दूसरा बेहतर है तो फिर इसी तरह चलेगा, लेकिन सिंध की रेफरेंस जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, थैंक्स रेहान भट्ट, सुपरस्टार हमारे साथ थे। और अब हॉकी का जो बुरा हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। और जहां तक मलेशिया की बात है तो थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है मलेशिया जापान के मैच का, और वहां मलेशिया को 2-0 से अभी भी बढ़तरी हासिल है। लग यही रहा है कि पाकिस्तान